السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوان۔ ناظرین، نئی اسمبلی نے نئے وزیر اعظم کا انتخاب کر لیا ہے اور شہباز شریف نئے وزیر اعظم ہیں۔ کیا شہباز شریف جو اب حکومت بنائیں گے وہ کتنی مضبوط ہوگی یا کتنی کمزور، اور یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی یا نہیں، اور ایک سٹرونگ اپوزیشن کس طرح شہباز شریف صاحب کی حکومت کو مسلسل دباؤ میں رکھے گی، ان سب پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد بیگ صاحب جو سینئر تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم خالد صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ خالد صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اسمبلی وجود میں آ گئی، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، پہلا کمنٹ کیا آپ کا؟ جی پہلا کمنٹ یہ ہے کہ ابھی ہمارے وزیر اعظم نے کل حلف اٹھانا ہے اور آج IMF نے حکم صادر کر دیا ہے کہ جناب اب تک جو ہو گیا 18% ہر چیز کے اوپر نیا ٹیکس لگائیں، GST لگائیں، جس میں دال چاول سبزیاں ادویات اسٹیشنری اور ہر چیز شامل ہے۔ اگر آپ ادویات کو دیکھیں جو اب تک مہنگائی ہو چکی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اب 18% ٹیکس لگے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ اسٹیشنری پہ 18% ٹیکس لگے گا تو اس کے طالب علموں کا ان کی تعلیم کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے؟ دیکھیے یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے ہماری نو متحدہ حکومت کے لیے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اب اپنے ماضی کے تمام طور طریقے اور وہ جو ایک ہے میں نہ مانوں اور وہ گنڈاسا ٹائپ پروگرام جو ہے نا ختم کر دینا چاہیے، اور ہمیں ریکنسیلیشن، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی طرف جانا چاہیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جو آنے والا وقت ہے جس طریقے سے پاکستان کے لیے معاشی مسائل بڑھیں گے ابھی سے اس کا تدارک کریں۔ اگر نہیں کرتے تو یہاں پر ایک وقت آئے گا کہ اگر تمام سیاسی جماعتیں آپس میں مفاہمت کر بھی لیں تو ملک کو مہنگائی کے چنگل سے نکالنا ناممکن ہو جائے گا، اور ابھی بھی کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا، ابھی بھی وقت موجود ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر وشنام ترازی، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی، ایک دوسرے کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کے لیے ایک دوسرے کے اوپر تبرے بازی کا سلسلہ ختم کریں۔ واپس آتے ہیں کہ جو دوبارہ سوال میرا وہی ہے کہ شہباز صاحب آگے وزیر اعظم بن گئے، اسمبلی آپ کے حوالے سے جو میں نے اوپننگ دی، چیزیں دی کہ یار یہ کیا چیزیں ہیں، تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن ایک دم آپ نے پہلے کہا کہ شہباز حکومت کو آتے ہی کن مسائل کا سامنا ہوگا، یا کوئی بھی حکومت آتی تو یہی مسائل ہونے کن مسائل کا سامنا ہوتا، تو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس حکومت سے کوئی امیدیں رکھی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیے حکومت سے امیدیں ضرور رکھی جانی چاہیے، اور الیکشن جو ہے وہ ایک بہت بڑی خواہش بھی تھی، ڈیلے ہوتے رہے، انتخابات ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کے اندر ہم نے سیاسی استحکام کس طریقے سے لانا ہے، اور اگر پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس ہی دیکھ لیں تو اس میں جو کچھ ہوا وہ مناسب نہیں تھا۔ ہمیں اب میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کو ہر وقت گندہ کرنے کا وہ جو طریقہ کار ہے اس کو ترک کرنا چاہیے۔ آپ نے بات کی کہ حکومت پوری کرے گی، مدت پوری کرے گی، کرنی چاہیے، لیکن ماضی کی روایت یہ ہے کہ یہ ہماری خوش فہمی ہے، اور ہماری اپوزیشن جو ہے وہ کبھی بھی حکومت کو موقع فراہم نہیں کرتی، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو وقت سے پہلے کسی نہ کسی طریقے سے گرا دیا جائے۔ 2008 میں اسمبلی نے اپنی مدت پوری کی نا، 2013 میں بھی کی۔ دیکھیے اس وقت دیکھیے اس وقت نہیں، دیکھیے اگر آپ نے 2013 کی بات کی تو اس میں جو ہے وہ سب سے بڑا کمال جو تھا وہ اس وقت کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے اپنے مزاج کا تھا، کہ ان کے مزاج کے اندر ایک دھیما پن اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کا ایک جو وصف ہے وہ ان کے اندر موجود تھا، جس کی وجہ سے وہ انہوں نے کسی سے بھی کوئی کنفرنٹیشن اور اس طریقے کا ماحول پیدا نہیں کیا۔ اس زمانے میں آپ دیکھ لیں کوئی سیاسی آپ کے ملک کے اندر کوئی سیاسی ایسی صورتحال نہیں تھی کہ جس میں سیاسی مقدمات ہوں اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر پبلک جو ہے 2013 کے درمیان بات کر رہے ہیں نہیں تھی نا اس زمانے میں۔ یوسف رضا گیلانی کے آپ نے وہ جو بات کی کہ مدت پوری ہوئی، اور اس کے بعد بھی کیا ہوا، ان کو اسمبلی کی مدت پوری نہیں ہوئی۔ ہاں دیکھیے اس میں ایسا تھا کہ وزیر اعظم کی تو مدت پوری نہیں ہوئی، اسمبلی نے تو مدت پوری کی۔ اچھا اس کے بعد اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اس کے بعد نون لیگ کی حکومت آئی اس نے بھی مدت تو اپنی پوری کر لی، لیکن جس طریقے سے پوری کی وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ پوری کرنا تو نہیں ہے کہ جب آپ وزیر اعظم کو ہی نہ چلنے دیں۔ اور ایک دو باتیں ہو گئی نا، ہم کنفیوز کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں ایک حکومت کی مدت پوری کرنا اور ایک اسمبلی کی مدت پوری کرنا۔ اسمبلی نے اپنی مدت پوری کی، آپ نے کہا کہ کیونکہ روایت یہ ہے کہ جس اپوزیشن کبھی بھی وہ نہیں کرنے دیتی اور یہ رہی ہیں، تو اس پر میرا سوال آیا ذہن میں کہ میں آپ سے پوچھ لوں۔ نہیں بالکل ہے، اسمبلی نے اپنی مدت پوری، اس میں ایسا ہے کہ جو ضرورت ہے وہ قومی اور عوامی مسائل کے حل کی ہے۔ اسمبلی کی مدت جو ہے وہ پوری ہونا نہ ہونا وہ ایک ثانوی چیز ہو جاتی ہے۔ جب ایک حکومت ایک مینڈیٹ نہیں، مطلب ہے کہ جب ایک حکومت مینڈیٹ لے کے آئی ہے، ایک اپنے منشور پہ آئی ہے تو اس کے اوپر عمل کرے نا، اس کو کون روکتا ہے؟ لیکن اب یہ جو دیکھیے یہ اب اعلان کر کے 5 سال بعد ہی آپ اس کا دیکھیے طریقہ تو یہی ہے
لیکن یہ ہے کہ جس وقت اپوزیشن تلی ہوئی ہو کہ ہم نے ان کو نہیں چلنے دینا، اور حکومت تلی ہوئی ہو کہ انہوں نے اپنے جو جاری اخراجات ہیں، غیر ضروری اخراجات ہیں، ان کو کم نہیں کرنا، اور اتحادیوں کو ساتھ ملا کر 80 کے قریب کابینہ کے ہم نے ممبران بنانے ہیں، وزراء بنانے ہیں، تو پھر اس میں مسائل تو حل نہیں ہو سکتے نا۔ اس میں جو سیاسی ہماری اشرافیہ ہے، یہ بس اقتدار طبقہ ہے، ان کے مسائل تو حل ہو سکتے ہیں کہ انہیں وزارتیں مل گئیں، کروفر اور پروٹوکول سارا کچھ ہو گیا، لیکن عوام کے مسائل تو جوں کہ توں رہتے ہیں۔ جب عوام کے مسائل جوں کہ توں رہتے ہیں تو پھر جو بھی اپوزیشن ہوگی وہ ان کو ایکسپلائٹ کرے گی، اور ان کی بنیاد پر جو ہے وہ جو حکومت وقت ہوگی ان کے لیے مسائل پیدا کرتی رہے گی۔ واپس آتے ہیں جلدی سے، یہ بتائیں کہ سمپل کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت پر کس طرح دباؤ رہے گا سنی اتحاد کونسل، مطلب پاکستان تحریک انصاف کا؟ دیکھیے وہ دباؤ دو طرح کا ہوگا، ایک تو ہوگا معاشی جو کہ ابھی سے نظر آنا شروع ہو گیا ہے، جو کچھ IMF نے مطالبات کیے ہیں، ایک دوسرا یہ ہے ان کی طرف سے وہ دباؤ رہے گا، وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا ہے، اور وہ اس کو دباؤ جو ہے اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے، اور وہ جو بڑھائیں گے تو اس سے کیا ہوگا، اس میں پارلیمنٹ کا جو ایک نظام ہے یا ماحول ہے وہ پراگندہ ہوگا نا، مطلب الزام تراشی ہوگی اور نعرے بازی ہوگی اور نہ بات سنی جائے گی نہ سنائی جائے گی، تو پھر وہ ایک ماحول ایسا بن جائے گا کہ جس کے اثرات لا محالہ عوام پر پڑیں گے۔ جو ناظرین دیکھتے ہیں ٹی وی چینل پر دیکھتے ہیں اور سیاست کا ماحول دیکھتے ہیں تو اس کے اثرات پھر معاشرے پہ بھی پڑتے ہیں۔ حکومت کیا کرے؟ حکومت یہ ہے کہ باقاعدہ اعتماد ملے، پوری قوم کو اعتماد ملے، اور بتائے کہ اس وقت ہمارے ملک کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ تو ہے 1.80 ٹریلین روپیز، ٹھیک ہے، لیکن نومبر تک حکومت پاکستان نے صرف بجلی کے جو سرکولر ڈیٹ ہے جو پے کرنا ہے وہ 2.7 ٹریلین ہے، ٹریلین روپیز، ٹھیک ہے، اور پہلی دفعہ جو ہے عوام کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 3 ٹریلین روپے جو ہیں وہ گیس کی کمپنیوں کا بھی ایک سرکولر ڈیٹ موجود ہے۔ اب اگر ہم نے صرف یہ پاور کے حوالے سے ہی، توانائی کے حوالے سے ہی اگر ہم نے 5 ٹریلین جو ہے وہ ادا کرنے ہیں اور ہر حالت میں ادا کرنے ہیں، اگر نہیں کریں گے تو وہ اگلے 2025 میں یہ پتہ نہیں کہاں پہنچیں گے، تو اس پہ دفاع کے اوپر بھی اس کے اثرات پڑیں گے، اس کے معیشت کے اوپر بھی اثرات پڑیں گے، اس کے عوام کے جو ایک نفسیات ہے اور سائیکولوجیکلی وہ بھی انڈر پریشر آئیں گے، تو حالات کیا ہوں گے وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مطلب یہ وہ حقائق ہے جس کے اوپر جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ میں بار بار وہی بات دہراؤں گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن اس کے اوپر جائیں، سب اپنا اپنا سچ جو ہے پورا سچ، آدھا سچ نہیں، وہ سامنے لائیں قوم کے، اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں، سب سے ہوئی یہ غلطی ہیں، سب اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں اور بتائیں کہ جناب ہم ان مسائل میں گر چکے ہیں اور ہم نے اپنی قوم کو، اپنے ملک کو، ملک کی بقا کے لیے، اس مسائل سے نکالنے کے لیے اس طرح کے ہم نے غیر معروف جو ہے اقدامات کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ عوام کے اوپر تو بوجھ ڈال دیں، عوام کو تو کہیں آپ چولہا کم جلائیں، آپ عوام کو تو کہیں آپ بجلی کم استعمال کریں، لیکن جس وقت عوام یہ دیکھتی ہے کہ ان کے وہ لیڈران جو ان سے ووٹ لے کر، ان کے ووٹ کے محتاج ہیں، ان کے ووٹ لے کر پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں اور اقتدار کی تخت تک پہنچے ہیں، اور ان کا جو لائف سٹائل ہے اگر وہ یہ دیکھیں کہ وہ شہنشاہانہ ہے، وہ عرب ریاستوں کی طرز پر ہے، تو پھر عوام میں جو بے چینی جو پیدا ہوگی اس کا پھر انخلاء کیسے ہوگا؟ بد امنی کی صورت میں ہوگا۔ شہروں میں جرائم پہلے ہی بڑھ چکے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، ہر جگہ اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایک گندا سا موبائل چھیننے کے لیے مزاحمت پر قتل کر دیا جاتا ہے نا نوجوان۔ اسمبلیوں کے اوپر چلے جاتے ہیں، حکومت پہ چلے جاتے ہیں۔ آپ نے ہم نے بات کر رہا تھا کہ جو PTI ہے سنی اتحاد کونسل کا جو جارحانہ رویہ اسمبلی میں تھا، اس کے اوپر اس کے مستقبل پہ بات ہو رہی تھی کہ آگے آپ نے کہا کہ وہ حکومت کو مسلسل دباؤ میں رکھیں گے۔ JUI نے شرکت نہیں کی ہے وزیر اعظم کے انتخاب میں، آگے کیا ہوگا؟ اور پھر یہ ہے کہ اب نیا صدر بننا ہے، منتخب ہونا ہے، کیا آصف علی زرداری صاحب اور محمود اچکزئی صاحب کے درمیان جو مقابلہ ہے وہاں اب واضح طور پہ آصف علی زرداری صاحب صدر بن رہے ہیں، بن جائیں گے؟ جیسے نمبر گیم ہے اسمبلیوں کی اور پوزیشن ہے اس میں تو لگ رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، جو نمبر گیم ہے جو اس کے حوالے سے تو اپنا آصف علی زرداری صاحب دوسری دفعہ صدر منتخب ہونے جا رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک شبے والی بات ہی نہیں ہے ایک۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی ان کے ایک اسپوک پرسن نے TV چینل پر آج ہی کہا ہے کہ ہم حکومت کے ہر اچھے اقدام کی حمایت کریں گے، مطلب ہے کہ اب وہ اچھے اقدام کی انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ وہ اچھے اقدامات کیا ہوں گے،
उसमें पीपल पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि हुकूमत जो है, जो इस वक्त शहबाज शरीफ की अपना वजारत उज़्मा में, वो अगर आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ डालती है तो पीपल पार्टी तो वो उससे किनारा करेगी और वो कहेगी कि जनाब इसमें हमारा कसूर नहीं है। अगर वो खामोश भी रहे तो हुकूमत के ऊपर तो प्रेशर बढ़ेगा। या तो वो उसको तस्लीम करें, हाँ जी चूँकि हमने इनको वोट दिया है और इनका हिस्सा है और इनके साथ हम हुकूमती बेंचों पर बैठते हैं, तो अगर वो महंगाई भी करते हैं तो अगर उससे वो लाताल्लुकी का इजहार करते हैं तो फिर मसाइल तो पैदा होंगे ना जी। अच्छा, आप क्या समझते हैं बेग साहब के पीपल्स पार्टी ने जो कहा कि जी हमने उनके अच्छे इक़दाम की तारीफ करें, सबसे पहली बात तो पीपल्स पार्टी ने जो पहले तो उन्होंने ये कहा कि पीटीआई हुकूमत बनाए, उन्होंने नहीं बनाई, ठीक है। उसके बाद जो ईवान के अंदर दूसरी बड़ी पार्टी थी, उन्होंने उनको कहा कि आप हुकूमत बनाएं, लेकिन उनको पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की ज़रूरत थी। पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि हम जमहूरियत और असम्बली के लिए हम हुकूमत बनाने में इनकी मदद करेंगे, हुकूमत बनाने में, और उन्होंने वोट भी दिया, चीज़ें भी की। कल जब शहबाज शरीफ साहब खिताब कर रहे थे तो कई मरहलों पर कई जगह पर आसिफ अली ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को डेस्क बजाते भी देखा गया। तो चीज़ें हैं, तो ये तो जमहूरियत है और चीज़ें हैं, तो इसमें जो अच्छे काम है बुरे काम है, चेयर पे तो आप ही बैठे हुए हैं ना, जिम्मेदारी तो आप ही ने, आपने इसको मैनेज करना है ना, ये तो बात तो ठीक है। उन्होंने आपकी हुकूमत बनाने में पीपल्स पार्टी ने मदद कर दी, अब चलाएँ, आप चीज़ें करें अच्छे स्टेप, तो कौन उसकी मुखालफत कर सकता है सिवाय सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के? कोई भी नहीं करेगा। नहीं, उसमें देखिए, उसमें सबसे अहम मसला, फिर मैं वही बात बार बार दोहराता हूँ कि अहम मसला जो है, हुकूमत किस लिए है, इलेक्शन किस लिए कराए जाते हैं? जमहूर के लिए ना, आवाम के लिए कराए जाते हैं ना। जमहूरियत का हुस्न जो यही है ना कि जो भी मुंतखब हुकूमत है, जो उसने अवाम से वादे किए हैं, जिसकी बुनियाद पर वोट लिया है, उसके ऊपर अमल दरामद करे और अवाम के मसाइल हल करे। लेकिन अवाम के जो मसाइल हैं उनके हल की इब्तिदा इस तरीके से हो सकती है कि अवाम का अपने हुक्मरानों पर इत्मीनान बहाल हो, और उसका तरीका ये है कि वो अपने गैर ज़रूरी अखराजात जो है फौरी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान करें। और वो क्या हो सकता है? सादगी अख्तियार करें। वो सादगी अख्तियार करें तो वो नज़र आनी चाहिए। ऊपर से फिर सोशल मीडिया, मतलब हैरानी की बात है कि सेनेट में एक सेनेट के मेंबर ने करारदाद जमा करा दी कि जनाब पाकिस्तान के तमाम सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी जाए। मतलब ये भी बड़ी हैरान कुन बात है कि आप आज के जदीद दौर में जहाँ पूरा आपका निज़ाम ही सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, मोबाइल के ऊपर चल रहा है, आपकी बैंकिंग का निज़ाम जो है आप अपने मोबाइल में ले आए हैं, सारा कुछ है, तो अगर आप उस पर पाबंदी लगाते हैं तो उसके असरात तो फिर मनफी पड़ेंगे ना। बजाय इसके कि हम मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम की तरफ बढ़ने के लिए आपस में गिली शिकवे ख़त्म करके मिल बैठ के कोई ऐसा लाहमल तैयार करें। मुल्क है, देखिए मुल्क है तो जनाब ये इख्तियार भी है, अपोजिशन भी है, सियासत भी है और ये प्रोटोकॉल भी है। और अगर मुल्क के अंदर इतनी अफरा तफरी होगी और बेचैनी होगी तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। इस इलेक्शन के बाद वो अफरा तफरी बेचैनी में कुछ तो कमी आनी चाहिए, और होगी, आनी चाहिए थी ना। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर देख लेना, पीटीआई ने जिस तरीके से एहतजाज, आते ही जिस तरीके से एहतजाज शुरू किया, और उसके साथ ही फिर हुकूमती जो उनके कुछ नुमाइंदगान हैं उनका जो लबो लहजा था, मतलब वो जाहिर करता है कि लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ये लड़ाई उसी तरीके से है कि जो हमसाइयाँ लड़ रही होती हैं, शाम हो जाती है तो वो जूता उल्टा करके रख जाती हैं कि अब बाकी की लड़ाई हम कल सुबह से शुरू करेंगे। मतलब एक खुदा का खौफ करें और एक मैच्योरिटी का मुजाहरा करें। इर्द गिर्द हमारे हमसाई ममालिक जो भी हैं, चाहे अफ़गानिस्तान है, ईरान है, भारत है, हमारा अज़ली दुश्मन है, और बहुत सारे मुल्क हैं, आप देख लिए वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। वो आखिर उन्होंने किसी न किसी तरीके से तरक्की के मराइल तय किए हैं ना जी, तो हम क्यों पीछे रह गए? हम ये सोचना चाहिए और इस पर ठंडे दिल से बैठ के गौर करना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया खालिद बेग साहब, आपने बात की और मुस्तकबिल असम्बली का और हुकूमत का जो कारकर्दगी है उस पर है। आम आदमी को अगर रिलीफ मिल गया और कोई गवर्नेंस बेहतर हो गई तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। अदरवाइज़ एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हुकूमत को मिल रही है, और उसके बाद अगर पार्टी के अंदर हुकूमत में जो इस वक्त इत्तेहादी हैं अगर वो भी अनकम्फर्टेबल हो गए तो शहबाज साहब की जो हुकूमत होगी वो शायद शदीद तरीन दबाव में रहेगी और असम्बली का और हुकूमत का मुस्तकबिल ख़तरे में रहेगा। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद ज़वानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।